بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 مارچ 2023 ہے۔ پاکستانی اکثریت آج کیا اہم بات سمجھتے ہیں، اہم کیا معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کی وجوہات، اس کے حل پاکستانی آج کیا دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں اگر آج کسی کا نام نہ رکھا جائے کہ 10 مارچ کو کیا مین پبلک کی یا عوام کی، قوم کی سوچ یا فکر یا اہم معاملہ کیا سوچ رہی ہے، آج تو صرف اگر ضلع شاہ المعروف اور علی بلال شہید ان کے حوالے سے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے۔ اکثریتی پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے ضلع شاہ شہید کے معاملے کے اوپر، اس کے مختصر چند خد و خال یا چند ایک اہم نکات۔ پہلا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر پاکستانی ابھی تک انتہائی تشویش اور انتہائی پریشانی اور انتہائی سوگ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ والی حالت میں ہے کہ کچھ کہنا بھی اس وقت مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قوم اس وقت چناؤ نہیں ڈھونڈ پا رہی الفاظ کا، اور نہ ہی اس وقت اس کی حالت ہے کہ اس پر کچھ تبصرہ کر سکے۔ ایک اہم بات یہ ہے۔ پاکستانی اکثریت دوسرا اہم نقطہ ضلع شاہ شہید کے حوالے سے آج 10 مارچ 2023 کو کیا سوچتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ضلع شاہ شہید کو جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جو ظلم کیے گئے وہ انتہائی خوفناک ہیں، اور جس سے قوم کا دل ابھی تک ان تکلیف کی حالت سے نکل نہیں سکا۔ اور یہ تکلیف ہم نے پہلے ارشد شریف شہید کے معاملے پر بھی دیکھی، یا اس سے چند ایک اور تکالیف ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے، اعظم صفاتی صاحب کے حوالے سے، اور دیگر شہداء چاہے سول ہوں یا فوجی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ آج ضلع شاہ شہید نے ایک بار پھر ان پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی تاریخ یاد کرا دی۔ پاکستان کے قیام کے وقت سے جو پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئیں، ایک اور قربانی پاکستانی قوم نے تاریخ ساز قربانی اس وقت سے گزر رہے ہیں انتہائی تکلیف کے عالم سے۔ تو یہ جس لیول کا ظلم ہے، دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی انتہائی تکلیف کی بات ہے جس اس وقت عوام اکثریت جس سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ یہ کس نے کیا ہے۔ پاکستانی اکثریت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ کس نے کیا ہے۔ قوم اپنے ضعف کی وجہ سے الفاظ کے چناؤ میں بہت مشکل میں ہے۔ دوسروں کے ظلم کی انتہا تو ان کے لیے الفاظ بڑے واضح رکھتی ہے۔ تاریخ ساز چاہے دنیا میں کہیں بھی یہ ظلم ہو، انتہائی ظلم کے لیے الفاظ تو بڑے واضح ہوتے ہیں، لیکن قوم اپنی بردباری کو رکھتے ہوئے کہ کس نے یہ کیا، اس کے اوپر کیا لفظ کہیں، تو قوم سمجھتی ہے اس کے اوپر لفظ نکالنا بھی مشکل ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم کی فیلنگ تو یہ ہے۔ ہاں، کون جانتا ہے یا معلوم ہے یا نہیں ہے، تو سب جانتے ہیں۔ اور کس نے کیا کا ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ اگر اپنے پاکستانیوں میں سے اور عوام کے ہر چیز پہ ٹیکس سے کٹوتی والے پیسے سے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہونا ہے، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے پاکستانیوں کے لیے۔ ضلع شاہ شہید کی قربانی کا یہی اللہ پاک نے پھل دیا ہے۔ ضلع شاہ شہید ایک شہید جو کبھی نہیں مرتا، اس کے لیے قوم اس کو کبھی نہیں بھولے گی، اور اس سے اس کی شہید کی قربانی کا یہ حق بنتا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ نام بھی ہم نہیں لے سکتے، اس کے ساتھ کیا لفظ لگائیں۔ انہوں نے نہیں مانا کس نے کیا ہے، البتہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستانی ضرور جانتے ہیں، پوری دنیا اور پاکستانی ضرور جانتے ہیں۔ صرف وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، یہی طریقہ ہی بتانے کا شاید ٹھیک ہے کہ جنہوں نے کیا ہے صرف انہی کو معلوم نہیں ہے جناب کہ انہوں نے کیا ہے، باقی پوری دنیا کو معلوم ہے یہ چیز۔ یونائٹڈ نیشنز تک لوگوں نے اس پین کو ایکنالج کیا ہے، اور یہاں پر انتہائی ظلم کرنا
اس کی پلاننگ کرنا، اس میں کون کون ملوث ہے، اور اس کے بعد بھی اس کا مذاق اڑایا جانا، اس سے زیادہ بری یا گرے ہوئے کا لفظ بھی نہیں بندہ اگر استعمال کرے تو انتہائی ظلم کے لیے کیا لفظ استعمال کرے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ کیا دشمن بھی ایسی تکلیف دے سکتے ہیں؟ یہ کس نے کیا؟ اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے اس کے لواحقین کے ساتھ؟ جس طرح ارشد شریف کے لیے کوئی وکیل نہیں مل رہا پاکستانیوں کے لیے، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا مقدمہ بھی نہ درج کیا جانا، اور الٹا کیا ہے کس کے ساتھ کیا کر دیا جانا۔ قوم دیکھ رہی ہے، انتہائی مذاق اڑایا جا رہا ہے عرصہ دراز سے قوم اور ملک کا، عوام دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، صرف وہی نہیں دیکھ رہے جو دیکھنا نہیں چاہ رہے، اور اتفاق سے ہماری عوام کے لیے سزا سب سے بڑی یہی تھی۔ انصاف ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ ہم نے اگر میجورٹی نے عرصہ تک لاپرواہی کی ہے تو ان کی سزا وہ ابھی تک قائم ہے۔ اگلی بات، امید کی کرن، مظلوم کے لیے امید کیا ہے؟ پاکستانی آگے کی کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ وہی پلاننگ ہے جو انتہائی ظلم کے بعد حق محفوظ رکھتی ہے قوم، برابر انصاف کا، ہر مذہب ہر قوم میں یہ جائز ہے، اور قوم اس کے برابر انصاف کا مطلب میں لفظ واضح ہیں، کون کس نے کیا، کون اس میں ملوث ہے، کون سرغنہ ہے، کون اس کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو برابر جو زیادتی کی گئی وہی زیادتی ہی اس کا انصاف کا تقاضا ہے۔ ہر شریعت میں، مذہب میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ رائج ہے۔ اگلی ایک تکلیف دہ بات، عوام کا سڑکوں پہ نہ آنا۔ اس لیے ہی ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں، عرصہ دراز سے ہو رہے ہیں، جو ابھی کھل کے ظالموں نے اپنی فرعونیت میں آ کے بہت زیادہ واضح کر دی ہیں، لیکن یہ شروع سے ہی 1947 سے لمیٹڈ آزادی ملنے سے جو باہر سے مل گئی، لیکن اپنے اندر یہاں کیا معاملہ ہوا وہ 75 سال سے پینڈنگ ہے، تو اس پہ عوام کا نہ نکلنا، اسی وجہ سے یہ آج تک یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ اگر ان کو روکنا ہے تو یہ تکلیف دہ پوائنٹ ہے عوام کا نہ نکلنا۔ تاہم میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ دوسروں کو کہنے سے پہلے کہ آپ خود کیوں نہیں، کہ آپ نکلیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یس، میں بھی زیادہ دیکھا جائے تو اس کے لیے زیادہ کچھ نہ کرنے سکنے والوں میں، شرمندہ لوگوں میں، لیکن میں مانتا ہوں اس کی شرمندگی کو، یہ آدھی بات ہے، لیکن آدھی کے ساتھ یقیناً تہ دل سے ارادہ ہے کہ اس کے لیے تمام پاکستانی کے مظلوموں کے لیے، جو 75 ایئر سے پاکستان ظلم دیکھ رہی ہے عوام، اور اپنے ہی چند اس پہ لٹیرے قابض لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کی آخری یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے، اس نقطے کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا جو لسنر اتنی پین لے رہے ہیں کہ یہ بندے کی ہم باتیں کیوں سنیں، کیا اس نے کچھ عملی کردار ادا کرنا ہے؟ پوائنٹ شیئر ہو رہا تھا کہ زیادہ تر عمل کا رزلٹ نہیں آیا، باہر نکلنا ایک اس پہ حق بنتا تھا۔ میں اکیلے بھی اور بھی سانحات کے اوپر کبھی کبھار اکیلا بھی پایا ہے خود کو، لیکن میں نے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے یا پرامن طریقے سے احتجاج ہر ظلم کے اوپر ریکارڈ کرائے ہیں، اور میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ عوام کا ساتھ نہ نکلنا اور خود غرضی جس کا رزلٹ ہم یہ حکمران دیکھ رہے ہیں، یہ پینفل اس کا لاسٹ پوائنٹ تھا۔ اور اب اس کے انصاف کے سلسلے میں یہ جو ویڈیو آپ سن رہے ہیں، اس ویڈیو والے کے ارادے کیا ہیں؟ پہلے بھی پرامن احتجاج کے ذریعے تمام ظلم کے اوپر اپنی حتی الامکان کوشش کی ہے، فزیکل عملی طور پہ بھی جا کے لیے اس کے لیے کہیں پہنچ کے بھی جو ظلم کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے ابھی دکھ کے سٹیج سے ہم نہیں نکلے ہیں۔ عمران خان کیونکہ پاکستان کو آج تک لوٹنے مارنے والوں ان سے حساب لینے والے کی علامت ہے، اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے، پاکستان کے لیے وہ باعث فخر ہیں، اور 75 سال بعد قائد اعظم کے بعد ہمیں اگر پاکستانیوں کو امید، عزت اور انصاف اور اپنی روایات جو ہماری مسلمانوں کی پاکستان کی حقیقت میں ہیں، ان پر انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف ہم ضرور آئیں گے۔ اس کے لیے ضلع شاہ شہید کے لیے میجر ریٹائرڈ اصغر شاہ، چیئرمین پاکستان برابری پارٹی، الیکشن امیدوار آخری 2 الیکشنز اور تیسرے کا
بھی پرعزم اور پی ٹی آئی کو اس ظالموں سے احتساب میں عرصہ دراز سے سپورٹ کرنے والا، اس کے لیے عملی اقدامات کے لیے تمام پاکستانیوں کے ساتھ جو جاری ظلم تھے ان کا حساب لینے کے لیے عملی اقدامات جو لیگل، جو شرعی، جو اخلاقاً جائز ہوں، جن سے گریز اکثر کرتے ہیں. تو یہ جو اس وقت بات کر رہا ہے بندہ ضلع شام شہید کے اس سانحے کے موقع کے اوپر اپنے عزم کو تازہ کرتا ہوں کہ جو پہلے جاری کوشش تھی کہ قانون اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے یا اس کے لیے انصاف کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو اس میں آج ضلع شاہ شہید کی جو موت ہے یہ قوم کی حیات ہے. اس پر پاکستانی ملتانی میجر اصغر شاہ خوشی کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ شہید بھائی ہمارا بیٹا زندہ ہے، ہمارے دلوں میں رہے گا عرش شریف کی طرح، اور اس کے انصاف کے لیے ادھار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد جو سب سے زیادہ مقدس حقوق رکھتے ہیں ادارے، انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر انصاف کریں جلد از جلد. اگر نہیں کرتے تو ان سب سے زیادہ مقدس دونوں ادارے جو ہیں ان کو احترام کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہمارے سب سے مقدس دو جو ادارے ہیں اس پر انصاف نہیں کرتے ہیں تو کل کو قوم سے گلہ شکوہ نہیں کرنا ہے. ہم قانونی جائز طریقے کے اندر ہی رہنا چاہیں گے، پاکستانی عوام اور اکثریت، اور اس قانونی دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے. لیکن سمجھیں کہ 75 سال تک آج تک اگر لوگوں نے قانونی جائز، شریعت کے اندر بھی کیا کچھ بنتا ہے پرامن طریقے سے جائز، کوئی اس میں وہ جو ہوتا ہے کہ پھیلا رہے ہیں کیا اشتعال وغیرہ عوام اور اس والے لفظ کے امپلیکیشنز کے دائرے میں آ جاتا ہے، ایسا کچھ نہ بھی کریں تو پرامن طریقے سے پاکستانی عوام اکٹھے ہو کے جو آج تک نہیں ہوا وہ کر سکتے ہیں، جائز طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو اسی کا عزم کا ارادہ مزید مضبوط کرتے ہیں. زندگی جہاں تک رہے گی اس کام کے لیے ضلع شاہ شہید کی قربانی کا انتظار کریں گے کہ میں دو بڑے ادارے جو ہیں اس پہ انصاف فوراً جلد از جلد کریں، بہت لمیٹڈ عرصے کے اندر کریں. اس کے لیے ہفتہ 10 دن بہت ہوتے ہیں کہ فوری انصاف ہفتہ 10 دن، حد 15 دن، یا ایٹ دی میکس ایک مہینے کے بعد فوج اور عدلیہ کو پاکستانی عوام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ضلع شاہ شہید کے 1 مہینے بعد بھی اگر ان کو پراپر انصاف نہیں مل جاتا اور اس سے پہلے روز کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے انصاف نہیں ملتا، اور پھر عوام اگر جائز دائرے کے اندر رہتے ہوئے پرامن طریقے سے جو قانون اور شریعت نے ہمیں دیے ہوئے ہیں عوام کو، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا حق لیتے ہیں تو اس پہ بعد میں اعتراض عذر نہیں کرنا چاہیے بڑے اداروں کو. کیا اس میں کوئی غلط بات ہے؟ نہیں ہے. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ باقی بھی تمام ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے آلریڈی زندگی کے اندر میں سے بیلنس طریقے سے وقت نکال کے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے، اور اس ضلع شاہ شہید کے معاملے کے اوپر بھی اپنی زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اس کیس کے اوپر بھی پی ٹی آئی عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے یا انڈیویجلی یا اپنے اور کوئی گیدرنگ ہونی ہے، ہر لیول پہ اس پینڈنگ کیس کے لیے بھی انصاف کے لیے تمام جد و جہد کے پرامن طریقوں سے چلنے کے لیے ارادہ مضبوط رکھتے ہیں. ہم پاکستانی اکثریتی عوام آج 10 مارچ 2023 کو آخر میں ضلع شاہ شہید کے اس تکلیف دہ موقع کے اوپر اور آلریڈی 75 سالوں سے ظلم کی انتہا کے حد اور عرصے کے اوپر ایک پیغام آج کے لیے کیا ہو سکتا ہے شارٹ سا، وہ میں یہی دینا چاہوں گا. نظام ہر نبی کی سنت، ہر بندے کا فرض ہے. نظام کے لیے خود الیکشن والا ڈھانچہ چل رہا ہے، یا تو ہر پاکستانی الیکشن کے لیے نئے بندے خاص طور پہ آگے الیکشن لڑیں، یا ایسے بندے کی سپورٹ کریں جو نظام کے لیے جد و جہد کے لیے عملی طور پہ آگے آ سکتا ہو. اگر آپ کو خود نہیں جھجک یا کسی مصلحت کے آپ شکار ہیں کہ آپ اس کو کیسے فور فرنٹ پہ سپورٹ کر آگے جائیں اس نظام میں،
تو کسی کی سپورٹ کریں، دوسرا راستہ یہ ہے۔ عمران خان ہمارے لیے بہت اللہ پاک کی ایک وسیلہ ہیں، جنہوں نے آج تک جو ان ظالموں کو چیلنج کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا 75 سال سے، پہلی دفعہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی سالوں کی محنت ہے، ہر نبی کی یہ سنت ہے، ہر بندے کا فرض ہے حق کے لیے پرامن جائز طریقے سے رہتے ہوئے کھڑے ہونا، باقی زندگی کے ذاتی معاملات کے ساتھ نظام کے معاملے کے لیے بھی کھڑے ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ صرف ہم اپنے ذات کے لیے کریں گے، اپنی فیملی کے لیے کریں گے، بلکہ دوسروں سارے پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کریں گے، پوری دنیا والوں کے لیے کریں گے۔ میرے شارٹ میسج کا آخری یہی ہے پوائنٹ کہ ہم تمام انسان آدم کی ہی اولاد ہیں، کسی گورے کالے عربی اجمی امیر غریب یا فلانے ملک یا فلانے ملک سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی انسان کو، سب برابر ہیں۔ لیکن برابر نہیں ہے ظالم یا مظلوم ہونے کی وجہ سے، دو کیٹیگریاں فرق ضرور ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے، باقی دنیا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ظلم ازل سے چل رہا ہے، جس کا ایک ہم نے پاکستانیوں نے ایک اور تکلیف دہ ظلم کا نمونہ دیکھا ہے، تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اس کا یہی حق بنتا ہے کہ اس نے جو جس طرح بے دردی سے مارا گیا ہے، اس کے ظالموں کو اسی طرح ذلت کے ساتھ پھانسی دیا جائے، کرانے والے سرغنہ کو، اس کے مددگاروں کو۔ عوام انصاف دیکھنا چاہتی ہے۔ باقی بھی اور بہت عرصہ سے جو لسٹ پر پاکستانیوں کے رپورٹڈ ہیں اور جو رپورٹڈ نہیں ہیں، ان تمام ظلم کے حساب کے لیے پاکستانی عوام 75 سال سے دیکھ رہی ہے۔ عمران خان ہماری بہت بڑی امید ہے، نہیں ہے اگر اللہ نے کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے تو نوجوان پاکستانیوں کا یہ پہلے دن سے فرض تھا، انہوں نے کرنا تھا، تب بھی انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اگر برقرار رکھیں گے اس اسپرٹ کو جو آج ہے قوم میں بہتر شعور ہے، تو ہی ہم اپنی عزت اور اپنی آزادی کو اور اپنے حقوق کو اب بچا سکیں گے۔ یہ تمام نوجوانوں کا فرض ہے، تمام پاکستانیوں کا فرض ہے۔ عمران خان نے شکر خدا کا ہمارے اوپر ایک نعمت اللہ پاک نے بھیجی ہے، ورنہ یہ ہم پاکستانیوں کا فرض ہے۔ ضلع شاہ، ہم آپ کو نہیں بھولے، نہ بھولیں گے، آپ ہمارا فخر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جلد ذمہ دار متعلقہ محکموں سے انصاف دلائے، ورنہ قوم اپنا عزت وقار اور جائز طریقے سے ضلع شاہ کو بھی انصاف دلائے، اس کی روح کو، اور باقی بھی تمام مظلوموں کے لیے بھی جلد انصاف ہو، جس میں تمام میگا کرپشن کیسز ہیں۔ یہ جو آئی ہے میگا کرپشن کیسز کو کیوں نہیں تمام اداروں کو سامنے لے کے اس پہ فوری فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ پوری پاکستانی عوام کا ڈیمانڈ ہے بڑے دونوں اداروں سے۔ تمام میگا کرپشن کیسز کے کھلی کچہریوں میں سب کے سامنے فوراً اس کا فیصلہ آنا چاہیے، آلریڈی بہت ڈیلیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو نیب ترامیم کی گئی ہیں، اس مذاق کا بھی فوری فیصلہ آنا چاہیے، ورنہ یہ ادارے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کرتے ان میگا کرپشن کیسز میں، اور یہ جو ہے نیب کے لاز کے اندر انتہائی کالے قانون والا جو بل ختم، سارے پرانے قانون کر دیے گئے، یہ ختم نہیں کیا جاتا، تو قوم سمجھے کہ یہ ادارے مذاق کر رہے ہیں۔ آلریڈی بہت کچھ جو ہو گیا ہے اس کے اوپر کمنٹ نہ کیا جائے، آج کی سچویشن کے اوپر جن کو اگر سمجھ نہیں آتی کہ ایک حد سے باہر وہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ان کی بیسیکلی کتنا بڑا ان کے اوپر اس وقت آؤٹ فال آیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے رہے، ورنہ حد اپنی تذلیل کی وہ کر چکے ہیں، آلریڈی بہت سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کچھ نہ کرنے کے عوام کو میسج کو بھی انہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کرنے کی بھی ایک پیغام ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں خاموشی بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ عوام کا کچھ نہ کرنا ایک پیغام ہے، ورنہ وقت گزر جائے گا، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی پھر وہ ناقابل واپسی ہوں گی۔ آلریڈی بہت کچھ یہ تو خود کر چکے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، جس میں اب تک کے تمام لٹیرے حکمران اور ان کے ساتھ تمام متعلقہ ستون، جن کی ملی بھگت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ سب کو کلیئر ہے۔ اللہ پاک پاکستان میں جلد انصاف لائے۔ انصاف کا بغیر نظام نہیں چلتا ہے۔ پاکستانی عوام ماشاءاللہ بہتر شعور بہت رکھتے ہیں، اکثریت، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے
پاکستان کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں، جد و جہد کی، اسی کا یہی اللہ کا گفٹ ہے کہ آج اکثریت عوام شعور میں ہے، اور شعور سے ٹکرانا، میجورٹی کے شعور سے ٹکرانا، یہ جس کی بھی پلاننگ ہے اس کے اوپر بات کرنا وقت ضائع ہوگا۔ آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ ضلع شاہ شہید، وطن کی ہوائیں آپ کو سلام کہتی ہیں، سب کے لیے دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک تمام پاکستانیوں کی عزت اور خوشیاں قائم دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔